یقیناً حفظ قرآن مکمل کرنے والے بچے اور ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس قرآن مجید کے لیے اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے جس کو میرا رب سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ بچہ گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے لیے فرشتوں کے سردار کا انتخاب کیا زمین پہ لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پہ سب سے بہترین 2 شہروں کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے لیے سارے مہینوں کے سردار رمضان کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری راتوں میں سے بہترین رات لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے انتخاب کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ خوشخبری بھی پہنچائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا اس پھر روئے زمین پہ بھی تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہوگا کہ جو بندہ قرآن مجید کو سیکھے گا اور قرآن مجید کو سکھائے گا۔ سمجھ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ردی چیز، بیکار چیز، دنیا کے اس معاشرے میں اس زمین پہ جو ناکارہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب اپنے قرآن مجید کے لیے نہیں کرتا۔ یہ بچے اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی کارآمد تھے، یہ بچے اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی پسندیدہ تھے کہ جن کو میرے رب نے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ ایک حدیث آپ سن لیں، میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح میں روایت آتی ہے، عطا بن ابی رباح اور عبید بن عمیر دونوں تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ عبید بن عمیر نے کہا کہ ام المومنین ہمیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بڑی عجیب سی بات سنا دیں کہ جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مصلی پہ پیارے پیغمبر نے نماز شروع کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہوئی ہے، داڑھی کے تر ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی گود تر ہوئی، گود تر ہونے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے زمین تر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیارے پیغمبر کو زاروں کے تار روتے ہوئے دیکھ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی ساری کمیاں کوتاہیاں میرے رب نے معاف کر دی ہیں۔ پیارے پیغمبر نے اس وقت 2 باتیں ارشاد فرمائی، غور سے سنیے گا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا بلال افلا اکون عبدا شکورا، میرے رب نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، احسانات کے انعامات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انعامات کے پہاڑ میرے اوپر اتارے ہیں، اور میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ دوسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلال آج کی رات میرے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے، توجہ سے بات سنیے گا، پیارے پیغمبر کی الفاظ، فرمایا بلال آج کی رات مجھ پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے، ویل لمن قرأها، فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی اس انسان کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اس قرآن مجید کی آیت کو پڑھا
میں دوبارہ الفاظ دہراتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اوپر آج کی رات ایک آیت نازل ہوئی ہے، بلال ویل لمن قرأها، فرمایا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی اس انسان کے لیے جس انسان نے اس آیت کو پڑھا۔ نہ پڑھنے کی بات نہیں، فرمایا ویل لمن قرأها، ہلاکت اس انسان کے لیے، تباہی اور بربادی اس انسان کے لیے جس انسان نے اس آیت کو پڑھا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، لیکن اس بندے نے اس اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی اس آیت پہ غور و فکر نہیں کیا، بغیر غور و فکر کرنے کے آگے گزر گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی دیر کے لیے تعجب میں آئے کہ اللہ کے نبی وہ کون سی آیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر غور و فکر نہ کرنے پہ اللہ رب العالمین نے اتنی زیادہ سختی نازل کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر غالباً 199 یا 190 ہے، اور آیت کا مفہوم یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض، اور دنیا جہان کے لوگوں زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ کے یہ زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پیارے پیغمبر اس آیت کے بارے میں فرما رہے تھے جس بندے نے پڑھی بغیر غور و فکر کے گزر گیا اس بندے کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ گزارش یہ ہے بھائیو، ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن قرآن مجید کا مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جو بندہ یہ کہتا ہے حقیقت میں وہ سمجھنا نہیں چاہتا، ورنہ اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں گزارش کروں گا بھائیوں سے کہ اللہ کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے، اس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھیں۔ یہ پریکٹیکل کرنے کی کتاب ہے، عمل کرنے کی کتاب ہے، اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی بہار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔